اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی جعل کمال دینہ و تمام نعمتہ بولایت علی بن ابی طالب علیہ السلام والصلاة والسلام علی سید الانبیاء المرسلین وعلی الطیبین الطاہرین المعصومین اما بعد فقد قال امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام بسم اللہ الرحمن الرحیم فإن البغی والزور یطغان بالمرء فی دینہ و دنیا۔ ناظرین گرامی قدر سامعین محترم السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ درس نہج البلاغہ کا خط نمبر 48 آپ عزیزان کی بارگاہ میں حاضر ہے۔ یہ خط امیر المومنین نے معاویہ کو لکھا تھا کہ معاویہ کو قرآن کی طرف دعوت دینے والوں سے خارج کر دیا ہے، اور علی علیہ السلام نے قرآن کریم کی دعوت پر لبیک فرمائی تھی، نہ کہ معاویہ اور لوگوں کی دعوت پر۔ آئیے خط میں چلتے ہیں۔ مولا فرماتے ہیں یہ ایک مسلمہ حقیقت ہے کہ سرکشی اور دروغ گوئی انسان کی دین و دنیا دونوں کو بدنام اور رسوا کر دیتی ہے، اور عیب جوئی کرنے والے کے روبرو اس کی پوشیدہ خامیاں بھی کھول دیا کرتی ہے۔ اور اس قدر علم تو تجھے حاصل ہے کہ جس چیز کا ہاتھ سے نکل جانا طے شدہ ہو اسے تم پا نہیں سکتے، اور کچھ اقوام نے ایک خاص ضرورت حال پیدا کرنے کے لیے باطل طریقے پر قرآن کی تعویلیں کر کے اللہ کے ذمہ لگانا چاہا تو اللہ نے انہیں چھوٹا ثابت کر دیا۔ چنانچہ اے معاویہ تو اس دن سے بچنے کی فکر کر جس دن وہی آدمی خوش ہو سکے گا جس نے اپنے اعمال کو عاقبت کے لیے قابل تعریف بنا لیا تھا، اور وہ لوگ نادم و پریشان ہوں گے جنہوں نے شیطان کی تقلید اختیار کی کر کے برابر اسے اپنا قائد بنائے رکھا ہے۔ اور یقیناً تو نے ہمیں قرآن کے حکم کی طرف دعوت دی تھی، حالانکہ تو قرآنی حکم کی طرف دعوت دینے والوں میں سے نہیں ہو، اور ہم نے ہرگز تیری دعوت قبول نہیں کی تھی، لیکن ہم نے تو خود قرآن کے حکم کو قبول کیا تھا۔ خط نمبر 49۔ یہ خط بھی امیر المومنین نے معاویہ کے نام لکھا تھا۔ مولا فرماتے ہیں حمد ثناء خدا اور رسول کے بعد سنو کہ یہ دنیا یقیناً اپنے سوا باقی تمام چیزوں سے بے فکر اور لاپرواہ کر دیتی ہے، اور جب دنیا کا ساتھی دنیا سے کچھ سامان پا لیتا ہے تو پھر یہ دنیا اس کے دل میں اپنی حرص کے دروازے کھول دیتی ہے اور اسے اپنا شیفتہ و فریفتہ بنا لیتی ہے، اور دنیا کا ساتھی جو کچھ مل جائے اس پر قناعت نہیں کرتا، اور جو کچھ ملا نہیں اس کی فکر سے باز نہیں آتا، حالانکہ جو کچھ سامان دنیا جمع کر لیا اس سے اسے جدا ہونا ہے، اور جو کچھ بندوبست کر رکھا ہے اس کا ٹوٹنا لازم ہے، اور اگر تو نے گزشتہ حالات سے سبق لے لیا ہوتا تو تو باقی ماندہ اور آئندہ حالات کی حفاظت کر سکتا۔ خط نمبر 50۔ یہ خط امیر المومنین نے اپنی افواج کے حکمرانوں کے نام لکھا تھا۔ اس خط میں حقوق اور ذمہ داریوں کو یاد دلا کر تنبیہ فرمائی اور خلاف ورزی کرنے والوں کو سزا سے ڈرایا ہے۔ آئیے خط میں چلتے ہیں۔ مولا فرماتے ہیں کہ اے اللہ کے بندے علی بن ابی طالب علیہ السلام، امیر المومنین کی طرف سے چھاونیوں کے سرداروں کے نام۔ بعد از حمد ثناء خدا اور رسول معلوم ہو کہ رعایا کا اپنے حکمران پر یہ حق ہے کہ اللہ نے اسے اپنے جس فضل و کرم سے نوازا ہے اس کی بنا پر اپنی رعایا سے اچھے سلوک میں تبدیلی نہ کرے، اور نہ ہی اس فارغ البالی کی وجہ سے تبدیلی کرے جس سے اللہ نے اسے مخصوص کیا ہے، اور اسے چاہیے کہ جو نعمتیں اللہ نے اسے عطا کی ہے ان کی وجہ سے وہ اللہ کے بندوں سے قربت اور اپنے دینی بھائیوں سے زیادہ لطف اور مہربانی سے پیش آئے۔ آگاہ ہو جاؤ کہ مجھ پر تمہارا یہ حق
بھی ہے کہ میں حالت جنگ کے علاوہ اور کسی صورتحال میں رازداری نہ برتوں اور احکام خداوندی کے علاوہ باقی معاملات میں تمہارے سوجھ بوجھ مشورے کو نظر انداز نہ کروں اور تمہارے حق کو بر وقت ادا کرنے میں تاخیر نہ کروں اور اسے انجام تک پہنچائے اور مکمل کیے بغیر توقف نہ کروں، اور یہ کہ حقوق کے معاملے میں تم سب کو برابر سمجھوں۔ احکام اور اسے انجام تک پہنچائے اور مکمل کیے بغیر توقف نہ کروں، اور حق اور یہ کہ حقوق کے معاملے میں تم سب کو برابر سمجھو۔ چنانچہ جب میں ان مذکورہ حالہ بالا حقوق کو ادا کرتا رہوں تو تم پر اللہ کی طرف سے واجب ہے کہ تم ادھر اللہ کا شکر ادا کرتے رہو اور ادھر تم میری اطاعت کرتے رہو، اور یہ کہ بلائے جانے پر کئی نہ کاٹ جایا کرو اور نیک کاموں میں کوتاہی نہ کیا کرو، اور حق تک پہنچنے کے بعد سختیوں کی پرواہ نہ کیا کرو، اور اگر تم اس رویے پر ثابت قدم نہ رہ سکو تو پھر تم میں سے بے راہ ہو جانے والوں سے زیادہ میری نظر میں اور کوئی بھی ذلیل نہ ہوگا، پھر سے سزا بھی سب سے بڑی ملے گی اور وہ اس معاملے میں میرے پاس کوئی رعایت نہ پائے گا۔ تم یہی عہد و پیمان اپنے ماتحت سرداروں سے لے لو اور خود بھی ان کو اسی قسم کے حقوق دینے کا وعدہ کرو جس سے اللہ تمہارے دینی مقاصد میں اصلاح جاری رکھے۔ خط نمبر 49۔ یہ خط امیر المؤمنین نے خراج وصول کرنے والے گورنروں کے نام لکھا تھا۔ اس خط میں حکومت کے ٹیکسوں کی وصولی میں رعایا کی ضروریات اور موسمی حالات کا خیال رکھنا لازم ہے، اور دوسری کہ خطرناک چیزوں کے علاوہ اور کسی چیز کو بلا اجازت ہاتھ تک نہ لگایا جائے۔ آئیے خط میں چلتے۔ مولا فرماتے اللہ کے بندے اور مومنوں کے حاکم علی کی طرف سے خراج وصول کرنے والے صحابہ کے نام۔ بعد از حمد و ثناء خدا اور رسول، تم کو معلوم ہو کہ جو شخص اپنے انجام سے نہیں ڈرتا وہ اپنے بچاؤ کا کوئی سامان بھی فراہم نہیں کر سکتا۔ یہ جان رکھو کہ جو فرائض تم پر لازم کیے گئے ہیں وہ تھوڑے سے ہیں مگر ان کا ثواب بہت زیادہ ہے، اور اللہ نے جو ظلم اور سرکشی سے منع فرمایا ہے اگر اس پر مواخذہ اور عذاب کا خوف نہ بھی ہوتا، جب بھی ان سے بچ کر رہنے کا ثواب اتنا ہے کہ ان سے نہ بچنے کا کوئی عذر قابل قبول ہی رہتا ہی نہیں ہے۔ چنانچہ تم لوگوں سے عدل و انصاف کا رویہ اختیار کرو اور ان کی خواہشوں اور ضرورتوں پر صبر سے کام لو، اس لیے کہ تم رعیت کے خزانچی ہو اور امت پر وکیل ہو اور ائمہ کے سفارتکار ہو۔ کسی کی حاجت اور ضرورت کو نہ ٹھکراؤ اور اس کی مانگ میں رکاوٹ نہ ڈالو، اور خراج کی وصولی کے لیے ان کے جاڑے یا گرمی میں کام آنے والے کپڑے اور مویشی جن سے وہ کام لیتے ہیں ان کے غلاموں کو فروخت نہ کرو، اور کسی کو پیسوں کی خاطر کوڑے نہ مارو، اور کسی مسلمان یا غیر مسلم کے مال کو ہاتھ نہ لگاؤ، البتہ اگر تم گھوڑے اور اسلحہ پاؤ جو اہل اسلام کے خلاف استعمال کرنے کے لیے رکھا ہوا تو وہ لے لو، اور کسی مسلمان کو یہ زیبا نہیں ہے کہ وہ دشمنان اسلام کے پاس اسلحہ اور گھوڑے رہنے دے اور وہ اسلام پر غلبہ اور دباؤ کا سبب بن جائے، اور اپنوں کو نصیحت کرنے میں تکلیف نہ کرنا، یعنی نصیحت اور تنبیہ کو کل پر نہ ٹالنا، اور نہ ہی افواج سے اچھے سلوک کو پس انداز کرنا، اور رعایا کی مدد کو بلا تاخیر عمل میں لانا، اور نہ ہی اللہ کو قوت سے اضافے میں دیر لگانا،
اور اللہ کی راہ میں جو فرائض تمہارے ذمے ہیں ان کو پورا کرنے میں کسی آزمائش سے نہ ڈرنا۔ یقیناً اللہ پاک نے اپنے احسانات کے بدلے میں ہمیں بھی اور تمہیں بھی ذمہ دار بنایا ہے کہ ہم پوری کوشش سے اس کا شکر بجا لاتے رہیں، اور یہ کہ اپنی قوت و استعداد بھر اس کے دین کی نصرت کرتے رہیں، اور صاحب بزرگی اور عظمت اللہ کے ہی طاقت ہر جگہ موجود ہے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔